هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام قرآن اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ سلسلے میں ایک پرٹیکولر موضوع پر گفتگو ہوگی جو کہ قرآنی آیات کے تحت اس میں جو معنی اور جو مفاہیم اور جو احکام بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں ایک حدیث بیان کی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن الفاظ میں، احسن انداز میں درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہی معلوم کرتے ہیں کہ آج احکام قرآن میں موضوع کیا ہے اور کن آیات کے تحت ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے متعلق قرآن پاک کے کیا احکامات ہیں، یہ ہم نے کچھ موضوع کا انتخاب کیا ہے جی، اور اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ چلیں جی، آیت بھی ہے مفتی صاحب، پہلے آیت سن لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس آیت پہ جو گفتگو ہے، ترجمہ ہے اور مفاہیم ہے، کچھ سوالات بھی ہیں، آپ کے سوال بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اور پہلی آیت مبارکہ اس سلسلے میں جو ہم نے پیش کرنی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، آپ بھی سنیے ہم بھی سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ جی مفتی صاحب، یہ آیت مبارکہ جو ہم نے سنی، اب اس کے تحت جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ سب سے پہلا سوال اگر ہم کریں تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ عبادات جو ہیں یوں تو اللہ کا حکم ہے لیکن کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا، تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کہتے ہیں حرام سے بچنے کو۔ ٹھیک۔ اور حرام سے بچنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا انہیں اختیار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ان سے دور رہنا۔ روزے میں بندہ ان دونوں چیزوں کو بجا لا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا تو وہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب جب اس نے روزہ رکھ لیا تو کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، تمام وہ امور جو روزے کو فاسد کرتے ہیں ان سے بچنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو وہ ان سے بچ بھی رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ روزہ رکھ کر روزے کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں، فاسد کرنے والی جو چیزیں ہیں، ان سے بچ رہا ہوتا ہے، تو وہ اطاعت پر بھی عمل کر رہا ہے اور جو اجتناب عن الحرام ہے اس پر بھی عمل کر رہا ہے۔ تو یوں روزہ جو ہے ایک پریکٹس ہے، بندے کو اطاعت کرنا بھی سکھاتی ہے اور باز رہنا بھی سکھاتی ہے۔ تو تقوی کی ایک کلاس ہے روزہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے پرہیزگار بنے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی برکت سے، ماہ رمضان مبارک کی برکت سے بہت سارے ایسے حرام کام ہوتے ہیں کہ روٹین لائف میں بندہ نہیں بچ پاتا، لیکن اس میں بندے کی جو روحانی قوت مدافعت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک مفتی صاحب آپ نے بڑی پیاری اور بات بندہ جو ہے پھر اور بہت سارے گناہوں سے بچ پاتا ہے. ٹھیک مفتی صاحب آپ نے بڑی پیاری بات تقوی کے ضمن میں جو ارشاد فرمائی, دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ کچھ چیزوں سے بچتا ہے اور کچھ امور کرتا ہے, یہ تقوی کی آپ نے اصل بیان فرمائی. جی ہاں, یہی اصل ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, دوسری بات یہ ارشاد فرمائی, کیونکہ ہم روزے پہ گفتگو کر رہے ہیں اور جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں, کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, تو اس کی ایک تاریخی اہمیت ہوتی ہے, اور تاریخی جو اہمیت ہوتی ہے اس کی اپنی ایک افادیت اور فائدہ ہوتا ہے. تو روزے کب فرض ہوئے, اور یہ پچھلی امتوں میں روزے کی جو فرضیت بیان کی گئی, جیسے کہ آیت مبارکہ میں کہ پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھے, تو ان پر بھی اسی طرح فرض تھے یا کچھ اور تفصیل تھی؟ روزے تو فرض رہے ہیں پچھلی امتوں میں, لیکن تفصیل ان کی جداگانہ رہی ہے. جیسے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں, جی. 1 مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں, تو ایسا نہیں تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسے معاملات رہے ہوں. روزے جو ہیں وہ دوسری ہجرت کا جو دوسرا سال تھا, 10 شعبان المعظم کو فرض ہوئے. سب سے پہلے یعنی ان رمضان کے روزوں سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا فرض ہوا. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے ہر مہینے کی اسلامی جو تاریخیں ہیں 13, 14 اور 15 ایام 20 بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک. ان تاریخوں میں روزہ رکھنا آج بھی سنت ہے. ٹھیک. تو 13, 14 اور 15 جو اسلامی مہینے کی تاریخیں ہیں ان میں روزہ رکھنا فرض ہوا. اور پھر جب رمضان کے متعلق آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو پھر جو بقیہ ایام کے روزے تھے ان کی فرضیت ختم ہو گئی. صرف رمضان ہی کے روزے رہے اور رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. بالغ کے لیے فرض ہے, جو بالغ ہے, عقل مند ہے. یعنی ہوتا ہے نا بندہ بالغ تو ہے لیکن اس کی عقل سلامت نہیں ہے, تو جو عاقل و بالغ ہے اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. خواتین جو ہیں عارضے کے ایام میں ہوں تو وہ روزے چھوڑیں گی, نہیں رکھیں گی, ٹھیک, بلکہ رمضان کے بعد ان کی قضا کریں گی. اس وقت نہیں رکھیں گی, بعد میں اس کی قضا کریں گے. وہ صرف بعض لوگوں کو دیکھا اپنے روزوں کے, جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی امت مسلمہ کی حیثیت میں تناظر میں بات کریں تو نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ ایک تعداد پڑھتی ہے, لیکن اس سے بہت بڑی تعداد جو نہیں پڑھتی. اسی طریقے سے روزوں کا بھی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد ہے کہ جو روزوں کی طرف نہیں آتی, تو ان کو لانے کے لیے یا ان کو رغبت دلانے کے لیے, ان کو روزوں کا پابند بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان کو خود کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو بھی مسلمان ہیں قرآن پاک کے جو احکامات ہیں, احادیث مبارکہ میں بیان کردہ جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا پابند ہے, اور ایک اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے روزہ. حدیث پاک میں فرمایا گیا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ و اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم رمضان. یہ جو 5 اراکین اسلام ہیں, 5 پلر جو ہیں, ان میں سے ایک چیز ہے روزہ. تو رمضان کا جو روزہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اعمال کے اعتبار سے اس میں سے ایک ہے, تو ایک مسلمان کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اب بات یہ ہے کہ آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, جی, اللہ نہ کرے جی, اگر لاک ڈاؤن رہتا ہے, جی, لوگ گھروں میں رہتے ہیں, تو روزہ رکھنا قدرے آسان ہو جائے گا. صحیح. لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہوگی, صحیح, یعنی وبا کا خاتمہ ہوگا, تو اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہوگی. عافیت ہوگی, بڑی آزمائش سے مسلمان نکلیں گے. لیکن اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں شروع ہوں گی اس کے اعتبار سے بڑی مشکل آ جائے گی. یعنی اب دیکھیں روڈ بالکل سناٹا ہے, جی, اور اس کے بعد ہر شعبے کا آدمی جو ہے باہر نکل آئے گا اور روڈوں پر بھی ازدحام بڑھ جائے گا, کام کا لوڈ بڑھ جائے گا, آرڈرز کا لوڈ بڑھ جائے گا. تو رمضان اس اعتبار سے اگر لاک ڈاؤن کھلتا ہے تو بڑا مشکل رمضان ثابت ہو سکتا ہے. تو عہد کیجئے, کتنا مشکل رمضان ہو, اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے, توانائی دی ہے, قوت ارادی جو ہے بہت بڑی قوت ہوتی ہے. بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے, بندہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے تو شیر کو ڈرا سکتا ہے, اتنی اس کے اندر قوت اور عقل ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر قوت ارادی بڑی کمزور ہوتی ہے. تو رمضان کے معاملے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ طبعاً سست ہوتے ہیں, کاہل ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی بھوک پیاس کیسے برداشت کریں گے. بھئی 1-2 دن تو سب کو روزہ لگتا ہے, کون ہے جس کو نہ لگتا ہو. تو لیکن پھر بندہ عادی ہو جاتا ہے. انسان کی نیچر بھی یہی ہے. اگر آپ نیند کے معاملے کو لیں گے, آپ جو ہے وہ رات کو جاگ رہے ہیں تو آپ کو جلدی سونے کے لیے 2-3 دن کی مشقت کرنی پڑتی ہے. آپ جو ہے وہ فجر کے بعد سوتے ہیں, آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1 یا 2 دن آپ تھوڑا سا جاگتے ہوئے بھی تھوڑا سا بوجھ محسوس کریں گے. تیسرے دن چوتھے دن یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ روٹین چینج ہو رہی ہے تو آپ کو فیل بھی نہ ہو, پھر تو آزمائش کیسی.
آزمائش تو یہی ہے نا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس کی مشقت اٹھانی ہے، یہ مشقت اٹھانے کی طاقت آپ برداشت کریں، اس کا استعمال کریں، یہی تو آپ کا امتحان ہے، اور اسی پہ انعام ہے. اسی پہ انعام ہے، اسی پہ جزا ہے، اسی پہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور بشارتیں، بڑی بڑی بشارتیں، بڑے کہ مجھے تو اس وقت وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حدیث قدسی، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہوں. ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا. بہرحال اگلی آیت شامل سلسلہ کرتے ہیں، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم مزید سوالات بھی کریں گے. آئیے آیت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. مفتی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتا ہوں میں، اور ایک پہلا سوال، بنیادی سوال جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، جو میرے پیش نظر ہے، وہ یہ کہ مرض اور سفر میں کب روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کی اجازت ہے، کب نہیں ہے؟ کیونکہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کب چھوڑنا ہے کب نہیں چھوڑنا؟ دو وجوہات بیان ہوئی نا، مرض اور سفر. تو اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، کیا شرائط ہیں اور کب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ایام معدودات. جی. روزے جو ہیں ان کی جو گنتی ہے وہ پتہ ہے کیا گنتی ہے. پورا رمضان کا مہینہ جو ہے روزے رکھنے ہیں. ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ ہے، وہ 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو. ٹھیک. دوسرا اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جی، کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا وہ مسافر ہو، جی، فعدۃ من ایام اخر، جی، تو وہ پھر بعد میں اس کی قضا رکھے گا. اب آپ کا سوال، جی، مسافر، جب بھی مسافر کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے سفر شرعی، یعنی ایسا سفر کہ جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا ہو. ٹھیک ہے. اور جس جگہ بندہ جا رہا ہے جی، وہاں وہ پہنچ گیا اور اس کا 15 دن ٹھہرنے کا وہاں ارادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، زیادہ رہنا چاہتا ہے، تو جو ٹریولنگ ہے نا، جی، جو موومنٹ ہو رہی ہے، ایک منزل سے دوسری منزل طرف بڑھ رہا ہے، جی، وہ بہرحال سفر کہلائے گا پھر بھی. ٹھیک ہے. تو اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اب مثال کے طور کوئی حیدرآباد سے کراچی جا رہا ہے، جی، تو راستہ جو ہے یہ بہرحال سفر ہے. ٹھیک ہے. اب اس راستے میں جو نمازیں آئیں گی وہ نمازیں قصر پڑھی جائیں گی. صحیح. وہاں پہنچ گیا، وہاں اس کا اقامت کا ارادہ ہے تو وہاں پوری پڑے گا. ٹھیک ہے. تو سفر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 92 کلومیٹر یا سے زیادہ کے سفر پر نکلتا ہے، ٹھیک، اور 15 دن سے کم کا اس کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہو گئی سفر کا ڈیوریشن کہ وہ 15 دن سے کم ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی مقدار کتنی، ڈسٹینس کتنا ہے. تو ڈسٹینس جو ہے وہ 92 کلومیٹر. جی ہاں. ٹھیک. اب مسافر جو ہے اس کو تو مطلقاً چھوٹ ہے صحیح کہ حالت سفر میں چاہے تو وہ روزے رکھ لے، جی، چاہے تو نہ رکھے. یعنی دونوں چوائس ہے اس کے پاس. دونوں چوائس اس کے پاس. نہیں رکھتا تو بعض میں قضا کرے گا. صحیح. جیسا کہ لوگ عمرے پر جاتے ہیں عام طور پر، رمضان المبارک میں جو جاتے ہیں، تو اکثر لوگ وہاں پر مسافر ہی ہوتے ہیں. جی. لیکن مجال ہے کہ وہاں کوئی روزہ چھوڑتا ہو. روزہ رکھتے ہیں. وہ تو جانے کا مقصد ہے جو ہے عبادت کرنا ہوتا ہے. روزے کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. روزے کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. تو وہاں اگرچہ کہ سفر ہے لیکن چونکہ آسانی ہوتی ہے، ٹھیک، لوگ کام دھندا نہیں کر رہے ہوتے، جو جاتے ہیں زائرین، کاموں کی مصروفیات نہیں، کاموں کی مصروفیات نہیں ہوتی، تو رکھنا بھی آسان ہوتا ہے. مقصد بھی عبادت یہ جانے کا. جی، اور رکھتے بھی ہیں. جی. تو غرض تو یہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ دے دی گئی ہے. مسافر چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. یعنی بعد میں اسے تعداد پوری کرنی پڑے گی، اپنے روزوں پوری کرنی پڑے گی. رہی بات مریض کی، تو مریض کے لیے دیکھیے اصل چیز ہے استطاعت. صحیح. صرف مرض ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مرض اتنی شدت کا ہو کہ جو روزہ رکھنے سے مانع بنتا ہو.
مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ شوگر کا پیشنٹ ہے، لیکن شوگر اس کی تھوڑی بہت اپ ڈاؤن ہے، زیادہ نہیں ہے، ٹھیک، کنٹرول کی جا سکتی رکھ سکتا ہے، ایسی کیفیت ہے، برداشت کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، صحیح، تو رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب گرمیاں ہیں، گرمیوں کے موسم میں عام طور پر جو دمے کے مریض ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوتے، جی سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جی ایسا ہی، تو اس موسم میں ان کے لیے اتنی پرابلم نہیں ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو مریض ایز پر کنڈیشن، کیا صورتحال ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ڈاکٹر تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں، نہ بعد میں رکھیے گا یا فدیہ دے دو، بھئی ہر مریض فدیہ تھوڑی دے سکتا ہے، وہ پرائرٹی نہیں ہوتی ان اس کی، کی اپنی شرائط ہیں، وہ اگلی آیتوں میں رقم تفصیل آ رہی ہے۔ تو کم از کم دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا کم از کم ایک سے زیادہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور پھر اس کے اندر بھی دو تین چیزیں مکس ہوتی ہیں۔ جی بعض اوقات بندہ اپنے تجربے سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے، ٹھیک، ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے، پہلے سے مریض ہے اور اس کی کیفیت چلی آ رہی ہے تو وہ اپنے بارے میں کچھ ڈیسیجن لے سکتا ہے، پھر طبیب بعض اوقات جو ہے اس کی رائے دیکھی جاتی ہے، تو طبیب حاذق ہونا چاہیے، ماہر طبیب ہونا چاہیے، اور ایک سے زیادہ کی رائے لے لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے مفتی، اب یہ جو روزے کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں ایک بیماری کا، میں ایک پریکٹیکل جو ہوا وہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی صاحب کہنے لگے میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا، ترغیب دی انہیں روزہ رکھنے کی، تو وہ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رکھتا، میرے نا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تجربہ مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ ابتداً جب روزے شروع ہوتے ہیں، بالخصوص جو سارا سال نفلی روزے تو رکھتے ہی نہیں ہیں، چلے شعبان میں رکھ لیں تو وہ بھی جن کو نصیب ہوتے ہیں، تو جو بالکل رمضان ہی میں روزے رکھتے ہیں بالخصوص، تو وہ ابتداً 2-4 جو روزے ہوتے ہیں اس میں انہیں سر کا درد فیل ہوتا ہے، کچھ مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہر کسی ضروری نہیں ہر کسی کو سر درد ہی فیل ہو، لیکن کچھ کو ہوتا ہے تو وہ برداشت کرتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ کور کر لیتے ہیں، لیکن بعض افراد اس وجہ سے رکھ نہیں ہوتے، یہ عذر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ تو دیکھیں ہلکا پھلکا معاملہ ہے نا، سر کا درد جو ہے نا وہ کوئی شدید بیماری میں شمار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روٹین چینج ہو رہی ہوتی ہے، نیند کم ہو رہی ہوتی ہے، اٹھنے جاگنے کی روٹین بدل جاتی ہیں، تو پھر سر کے درد کی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ معدے کے پرابلم سے بھی درد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مریض ہے یا مسافر ہے یہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب یہ بعد میں جو روزے رکھے گا رمضان کے فوراً بعد رکھے گا یا کبھی بھی رکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں بالفرض 2، 4، 5، 10، 15 روزے اس کے سفر کی وجہ سے یا جو ہے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، تو اب یہ اسے لگاتار رکھنے ہوں گے یا یہ اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، جس کے روزے قضا ہو گئے ہیں اور وہ بعد میں تندرست ہو جاتا ہے تو اگلے رمضان سے پہلے پوری کوشش کرے کہ وہ روزے قضا کر لے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ تسلسل سے رکھے گا۔ صحیح، اگر مثال کے طور پر 10 روزے چھوٹے تھے جی اور اس نے یہ ذہن بنایا کہ میں ایک مہینے میں 2 کر کے پورے کر لوں گا، ٹھیک ہے 2 کر کے پورے کر لے، صحیح، تسلسل کے ساتھ بعد میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں آگے یہ بھی فرمایا گیا وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جی، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، جی، اب لفظ تو ہے یہاں پر یُطِيقُونَهُ، ٹھیک ہے، لا نہیں ہے، لیکن ترجمے میں لا پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک، یہ ہے وہ چیز کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ کر حکم بیان نہیں کر سکتے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جو طاقت نہیں رکھتے، اب ان کے لیے حکم بیان کیا گیا کہ یعنی شیخ فانی کا ذکر ہو رہا ہے، بندہ عمر کے اس حصے پر پہنچ جائے کہ مرض سے اب وہ نکل نہیں سکتا، وہ قوت توانائی واپس نہیں آ سکتی، روزہ رکھنے کی جو استطاعت ہے اب اس کا ملنا ایک یعنی عملی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری جو مشاہدہ ہے یا جو ظاہری چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اب لوٹ کر آنے والی چیز، اب لوٹ کے آنے والی چیزیں نہیں ہیں، مرض کی بڑھاپے کی اس شدت پر ہے اور مرض بھی لاحق ہے، اور روزہ اب وہ قضا بھی رکھ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ یہ شخص ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے گا۔ صحیح، شیخ فانی سے کہتے ہیں، اس کی اپنی ڈیٹیل ہے، اپنی اس کی تفصیل ہے، اور عام طور پہ اس میں جاتا ہے کہ جناب جو مریض ہے وہ فدیہ دے دے، ایسا نہیں ہے، ہر مریض فدیہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر آگے کیا فرمایا گیا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جی، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہر مریض فدیہ دے گا ایسا نہیں، تو قرآن پاک کی آیت کا خلاف ہے۔ جی، یہاں تو مریضوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بعد میں قضا رکھیں گے، جی، پھر آگے یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر قضا نہیں رکھ سکتے، اب یہ الگ بات ہے، وہ شیخ فانی کے کیٹیگری پہ جو پورا اترتا ہے ان کے لیے فدیہ بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو فدیہ جو ہے نا وہ ایک روزے کے بدلے ایک جو ہے وہ فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ ہے کیا، کس چیز کو فدیہ کہیں گے؟
ایک صدقہ فطر جو ہے وہ فدیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں کم و بیش 2 کلو سے کچھ زیادہ گندم جو ہے اس کو ایک صدقہ فطر کہیں گے اور یہ فدیہ کہلائے گا. یہ فدیہ کہلائے گا ایک روزے کا. ٹھیک ہے. اور 2 چیزیں اب ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے. ایک ہے روزہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اور ایک ہے روزہ توڑ دینا. صحیح ہے. روزہ چھوڑ دینا اس پر صرف قضا ہے. ٹھیک ہے. گناہ ہے وہ تو الگ ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر حکم شرعی ہے، جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو گناہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی مریض ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے تو گناہ بھی نہیں ہے. جی. تو چھوڑ دینے میں صرف ایک روزے کے بدلے ایک قضا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے توڑ دیا تو توڑنے کی بنتی ہیں 2 صورتیں. کچھ طریقے ایسے ہیں جس سے روزہ توڑا جائے تو پھر ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اللہ اکبر. اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. وہ ہے کفارہ. یعنی اب 3 اصطلاحات ہو گئیں. ایک اصطلاح یہ ہے کہ روزے کی قضا، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. ایک اصطلاح یہ ہے کہ روزے کا کفارہ. کفارہ توڑنے کی بعض صورتوں میں دیا جاتا ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا کھایا، کس کنڈیشن میں کھایا، کیا ضرورت پڑ گئی تھی کھانے کی. تو اکثر اس کی صورتیں ایسی ہیں جس میں توڑنے میں کہ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے اور قضا بھی رکھنی پڑتی ہے. اور تیسری چیز ہے فدیہ. جی. فدیہ شیخ فانی کے لیے ہے. تو روزے کے حوالے سے ان 3 الفاظوں کے جو معنی ہیں وہ سامنے رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر آیت بھی اور بتایا جا رہا ہے کہ کالز بھی ہیں. چلیں ایک کال دے دیں پھر انشاءاللہ آیت بھی لیتے ہیں اگلی. احکام قرآن میں مفتی علی اصغر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس حالت میں کلی کس انداز میں کرنی ہوگی اور غرارہ کرنا ہوگا یا نہیں، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دے. یہ آپ کے سوال میں ایک چیز میں بھی شامل کر دیتا ہوں. مطلب ناک میں بھی پانی چڑھانا فرض ہے غسل کی صورت میں، اور اسی طریقے سے جو انہوں نے سوال کیا کیا جائے، بہت کامن مسئلہ ہے عوام میں. دیکھیے 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو رات میں غسل فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا، سحری سے پہلے، سحری سے پہلے فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں، اب وہ روزے کی حالت میں آ گیا ہے. جی. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مغرب تک اب ناک میں پانی ڈالتے، کلی نہیں کرتے کہ جناب یہ دونوں کام کیسے کریں گے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بھائی وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے. لیکن غسل میں تو یہ فرض ہے. آپ یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو آپ کا تو غسل ادا نہیں ہوگا. غسل ادا نہیں ہوگا تو پورے دن جو نمازیں پڑھنی ہیں وہ کیسے ادا ہوں گی؟ آپ تو جنبی بن کر جو ہے نا گھومتے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ غرغرہ کرنا غسل میں فرض نہیں ہے، بلکہ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت ہے. غرغرہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ پانی لے کے الگ میں گڑگڑ جو کرتے ہیں یہ غرغرہ کہلاتا ہے. تھوڑا سا اوپر اٹھا کے جی، اوپر کی طرف کر کے یہ غرغرہ کہلاتا ہے. اچھا، کلی کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو وضو میں آپ کلی کر رہے ہوتے ہیں وہی کلی ہوتی ہے. بس اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ فرض ہے، احتیاط زیادہ کرنی ہے. کوئی ریشہ پھنسا ہوا نہ ہو اور کوئی خلا اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ پہنچا ہو تو اچھی طرح پچ کر کے جو ہے وہ پانی منہ میں گھما کے باہر نکال دینا ہے. حلق کے اندر تو جا ہی نہیں رہا ہے. جی. تو وضو میں بھی اسی طرح کلی ہوتی ہے اور غسل میں بھی اسی طرح کلی ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے ناک میں پانی ڈالنے کی، تو ناک کے 2 حصے ہیں. یہ ایک ہے سخت حصہ، یہ سخت حصہ ہے، اور یہ نرم حصہ ہے. نرم حصے میں پانی پہنچنا یہ غسل میں فرض ہے. یعنی مقصد دبا کے چیک کریں گے تو ہمیں محسوس ہو جائے. ہر آدمی کا ایک ہی ناک ہوتا ہے، مانگ کر تو کوئی نہیں لے کر آتا. ٹھیک ہے نا، سب کا ناک ایک ہی شیپ کا ہوتا ہے. 2 حصے ہوتے ہیں اس میں، ایک حصہ سخت ہے اور ایک حصہ نرم ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو چونچ کی طرف ہے یہ حصہ نرم ہے. جی. تو نرم حصے پر پانی پہنچنا ضروری ہے. ٹھیک. تو اگر چلو میں پانی لیں اور ناک کی ایک سائڈ ڈبو دیں، میل وغیرہ صاف کر لیں، ٹھیک ہے، تو بآسانی جو ہے وہ پانی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. اوپر تک پانی تھوڑی پہنچانا ہے، نرم حصے تک پہنچانا ہے. بعض لوگ اچھا، پھر دوسرے حصے میں یوں پانی لے لیں، پہنچ جاتا ہے. ہاں میل وغیرہ ہوگا تو مشکل ہوگی، میل وغیرہ چھڑوا لیا جائے. اب جو سونگنا ہے، جی چڑھانا، جو چڑھانا ہے، وہ تو روزہ نہ ہو تو احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ چڑھایا جائے. روزے کی حالت میں تو یہ منع ہوگا، نہیں چڑھا جائے گا کہ دماغ میں پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 اعمال حالت روزہ میں کرنا ممکن ہے، کیے جا سکتے ہیں. جو نہیں کرے گا اور غسل اس پر تھا تو اس کی نمازیں کیسے ادا ہوں گی؟ اگر اس نے اس حالت میں نمازیں پڑھی ہیں، ایک تو حرام کام کیا اس نے، اور ان نمازوں کی بھی قضا کرنی پڑے گی. پورا دن جو جنبی رہا وہ ایک جو نوست ہے وہ الگ ہے.
ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب نے بتا دیا آپ کو، اور آپ کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ اوپر تک لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حلق تک لے کے جانے کی ضرورت. اچھا، اس آیت مبارکہ میں بھی فرمایا گیا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو فدیہ دینے میں اور زیادہ نکال دے. مثال کے طور پر بن تو رہے ہیں 100 روپے، جی وہ ایک روزے میں 100 روپے کے بدلے 200 روپے نکال دے، ٹھیک 500 روپے نکال دے، اور زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ گندم کے حساب سے ہے. جی ٹھیک ہے. اور دیگر جو اموال ہیں وہ الگ اس کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ریٹ اضافی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے توفیق دی ہے تو زیادہ نکالیں. مفتی صاحب آیت مبارکہ بھی ہے اور جو ہے کالز بھی ہیں، ایک کال اور لے لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ایک کال اور دیتے ہیں. مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے، کیا منہ بر کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. منہ بر کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنی بھی آئے. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ہاتھ ڈال کر کے کیے یا کسی اور عمل کے ذریعے خود جان بوجھ کر کے کیے، بھئی کوئی مکھی چلی گئی، اب وہ کیا چاہ رہا ہے کہ بھئی کے آ جائے اور وہ ہاتھ ڈال رہا ہے، اس کے آنے میں اگر منہ بھر کے آئی ہے تو روزہ ٹوٹے گا. خود بخود جو کے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں آیت مبارکہ کی طرف. جی. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. مختلف اس میں ایک بات فرمائی گئی ترجمہ اور آیت جب ہم نے سنی کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے، تو روزے رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ شرط ہوا؟ بلا شبہ شرط ہے. اسی لیے تو انتظار کیا جاتا ہے کہ رمضان آ جائے. یعنی رمضان کے علاوہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے جی اس کے لیے رمضان کا ہونا ضروری ہے، رمضان کا مہینہ آنا ضروری ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، پھر اس کی سحری نصیب ہو، پھر وہ وقت شروع ہو روزے کا، تو یہ ضروری ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ٹریولنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو ٹریولنگ رکی ہوئی ہے پوری دنیا کی، تو پھر یہ مسائل بھی پیش آتے ہیں کہ جناب میں تو یہاں سے آ گیا اور وہاں سے آ گیا. تو بھئی اصل چیز ہے رمضان کا پایا جانا. ٹھیک. تو اگر آپ 28 روزے رکھ کر آئے ہیں اور یہاں رمضان موجود ہے، ٹھیک ہے، یا یہاں سے گئے ہیں آپ 28 رکھ کے وہاں رمضان موجود ہے، 30 رکھ کے گئے اور وہاں پہ بھی رمضان وہ ایک الگ صورت ہے. جی 30 سے زیادہ روزہ نہیں ہو سکتے نا. جی اس کا جواب پہلی آیت میں آ گیا، ایام معدودات. ٹھیک ہے، پورے مہینے کے روزے 30 مخصوص روزے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، 30 سے زیادہ تو ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، 29 سے کم نہیں ہو سکتے، 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. آپ کوئی 29 رکھ کر آیا، یہاں پہ چاند موجود ہے، رمضان پایا ہے تو روزے رکھے گا وہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت مبارکہ دیکھیے اس نے کتنے مسائل حل کیے ہیں. من شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کو جو پائے گا وہ روزے رکھے گا. ٹھیک ہے، یعنی اب 29 رکھ کے گیا ہے، اپنے ملک میں تو 29 میں ہو گیا گویا کہ پہلے کنڈیشن ہوتی تھی اللہ نے چاہا تو اس دفعہ بھی ہو جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال بھی کرتے ہیں اور رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں کہ جو بھی صورتحال ہے پوری دنیا میں اور عاشقان رسول مسلمان جس کو فیس کر رہے ہیں، جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، یہ ختم ہو. تو مفتی صاحب یہ تو ابھی پھر پیش آئے گا کہ کہیں پہ جو ہے وہ 28 روزے رکھ کے آیا اور یہاں پہ 29واں روزہ ہے، یہاں سے 29 روزے رکھ کے گیا، چاند بھی ہو گیا عید کا، وہاں پہ جو ہے رمضان چل رہا ہے. تو یہ صورتحال تو درپیش آئے گی. ایک اور بات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے. تو رمضان میں آسانی کس طرح ہے؟ اس میں تو مطلب اگر میں یوں دیکھوں تو رمضان میں تھوڑی مشقت نہیں ہو جاتی؟ بے شک بڑی یہ محبت والی، سرور والی
اور نیکیاں بڑھانے والی مشقت ہے، لیکن مشقت تو بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن کے نظم پر ہم بات کرتے ہیں، نظم سے مراد ترتیب پر، ٹھیک ہے اس آیت مبارکہ کی ترتیب پر بھی بات کر لیتے ہیں جی، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، ابھی آیتیں تسلسل سے بیان ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، آیت نمبر 185 ہے، یہ اس سے پہلے 84 بیان ہوئی، اس سے پہلے 183 بیان ہوئی۔ تو رمضان کا تمغہ، رمضان کا ایک انعام، اس کا تذکرہ ہوا یہاں پر ٹھیک ہے، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا۔ صحیح، پھر قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، قرآن کیا ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، فرقان ہے، واضح دلائل موجود ہیں۔ یہ تو بات تھی رمضان اور قرآن کے تعلق کی، اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح پڑھنے کو بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک اہم فریضہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے، تراویح پڑھنا جو ہے سب تراویح پڑھیں گے، تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت موقدہ الکفایہ ہے، لیکن جو تراویح پڑھنا ہے یہ تمام ہی مسلمانوں کے اوپر ایک اہم کام ہے۔ ٹھیک، اب تراویح کے اندر قرآن پاک بھی ختم کیا جاتا ہے، صحیح، تو قرآن اور رمضان اور تراویح یوں اس کا تعلق بنتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب آپ کا سوال، جی، سوال سے پہلے آیات میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ من کانا منکم مریضا او علی سفر، ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں جو بیان، نہیں اس آیت میں دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے ٹھیک، کہ کوئی مریض تھا، کوئی سفر میں تھا، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد میں قضا رکھے گا۔ ٹھیک، اب فرمایا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ سفر میں روزے کی چھوٹ دی گئی، مرض میں چھوٹ دی گئی، عورت جب ایام مخصوصہ میں آتی ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ذوف محسوس ہوتا ہے، اس کو ٹھیک، طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، اور بہت ساری اس کے اندر نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا، نارمل کنڈیشن نہیں ہوتی، ویکنس بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی جو ہے وہ رعایت دی گئی کہ وہ ان ایام کے روزے نہیں رکھ سکتی، ٹھیک، بعد میں قضا کرے گی۔ تو یہ جو آسانیاں ہیں، مسافر کے لیے آسانی، عورت کے لیے ایام مخصوصہ میں آسانی، مریض کے لیے آسانی، پھر مریض کی بھی دو قسمیں، کچھ مریض قضا رکھیں گے، کچھ مریض اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ فدیہ دینا پڑے گا، یہ آسانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم بھی فرماتا ہے اور عبادت میں آسانیاں بھی وہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم بہت زیادہ مشقت میں پڑو، تو اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اب دوبارہ فرمایا گیا گنتی پوری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ سوالات اور بھی ہیں، مجھ ایک سوال کا مختصر سا جواب دے دیں کیونکہ گفتگو ہوئی ہے، میں چاہ رہا ہوں اس سے کنیکٹڈ ہو جائے۔ آپ نے فدیے کا تذکرہ فرمایا کہ مخصوص حالات پائے جائیں، مخصوص شخص کے لیے فدیے کی اجازت دی گئی کہ وہ روزہ رکھنے پہ قادر نہ ہو تو فدیہ دے دے۔ اب یہ فدیہ دے گا کس کو؟ فدیہ دیکھیے جو شرعی فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو دیا جائے گا۔ لفظ تو یہاں مسکین کا استعمال ہوا ہے، لیکن علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو فدیہ دیا جائے گا، اور اس سے نیچے مسکین آتا ہے وہ مل جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا۔ یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں آپ کو کہ رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے، اس کے شرعی مسائل کے حوالے سے ایک بہت پیاری کتاب میں آپ کو آج سجیسٹ کروں گا اس سلسلے کے ذریعے سے، اور وہ ہے فیضان رمضان۔ امیر اہل سنت کی بڑی زبردست تحریر ہے، اردو زبان میں بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی ہوا ہے، دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو آپ جو لینگویج بولتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مدنی چینل اردو پہ ہوں تو اردو ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ویب سائٹ ہے اور ہماری جو اپلیکیشنس ہے، ای بک، اسلامک ای بک کی اپلیکیشن ہے، وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ جس پہ روزے فرض ہیں اس کو روزے کے مسائل سیکھنا بھی بہرحال فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم خیر کا، آسانی کا اور اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے،
दे।